آپ حضرات نے بارہا علماء کرام سے بیانات میں یہ سن رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ محبت رسول اعمال صالحہ کی بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم تب تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت کرو۔ کتنی محبت؟ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے۔ دوسری جگہ من نفسہ و مالہ، اپنے نفس سے یعنی جان سے اور مال سے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت ہر ایمان والے کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت رسول ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ محبت رسول ہم سے رسول کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت رسول اپنا تن من دھن رسول پاک پر قربان کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت رسول حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک حرف، ایک نقطہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ محبت رسول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخوں کا مقابلہ اس کا تقاضا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخوں کی سر کو بھی محبت رسول اس کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کیا۔ کیونکہ جب تک تقاضا پورا نہیں ہوتا تب تک محبت کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے طور طریقے، ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے طور طریقے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، قرآن کی تلاوت یہ صرف نہیں، یہ تو حقوق اللہ میں شامل ہے نا، یہ اللہ کے حق ہیں ایمان والوں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک حصہ حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ بندوں کے حقوق، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، کسی کی اذیت کا ذریعہ نہیں بننا۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔
فرمایا کسی سائے دار جگہ پر پیشاب پخانہ نہ کرو. آج کل تو واش روم بنے ہوئے ہیں، پہلے دور میں نہیں ہوتے تھے، لوگ ایسے جنگل کی طرف چلے جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے. تو فرمایا کہ کسی سایہ دار جگہ پر قضاء حاجت نہ کرو، کیونکہ وہ سایہ کسی راہگیر اور مسافر کے لیے آرام کا ذریعہ ہوگا، اور تمہارے گند کرنے کی وجہ سے وہ اس چیز سے محروم ہو جائے گا. گالی نہ دو، کسی کا نام نہ بگاڑو. یہ نام بگاڑنے کی ہمارے ہاں سندھیوں میں زیادہ عادت ہے، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، نام بگاڑ دیتے ہیں، اصل نام بیچ میں سے نکل جاتا ہے، کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. نام نہ ولا تنابزوا بالالقاب، غلط قسم کے نام میں سے لوگوں کو نہ پکارو. تہمت نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو. اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند کرو، بھائی کے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے نا، جو تم پسند کرتے ہو اپنے لیے، اپنے مسلمان کے لیے وہ پسند کرو. یہ حقوق العباد میں سے. آپ نے کسی کو گالی دی ہے، آپ دے کر بھول گئے، لیکن اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو گئی. قیامت کے دن وہ گالی جس کو دی ہے وہ بندہ بھی اللہ کی عدالت میں ہوگا آپ کے خلاف. جب تک وہ شخص یہ گالی معاف نہیں کرتا، یا اگر تم نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، یا اگر تم نے غیبت کی ہے، وہ صاحب حق معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو محبت رسول کا ایک تقاضا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل. دوسرا محبت رسول کا تقاضا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں، توہین کرنے والوں کا مقابلہ. اور توہین کرنے والوں کی زبان بند کرنا، اور توہین کا راستہ روکنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. یہ بھی ہم بھول چکے ہیں. کہیں توہین رسالت ہوتی ہے، 4 دن 5 دن نعرے لگائے، جلوس نکالا، ہڑتال کی، پھر اپنے اپنے گھروں میں یہ سوچے بغیر کہ جس کے لیے ہم نے یہ محنت کی تھی وہ کام ہوا بھی صحیح یا نہیں ہوا. بس ایک مظاہرہ، ایک ریلی، ایک جلسہ، ایک ہڑتال، بس ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے علماء سے سن رکھا، ایک یہودی اور ایک منافق، یہ اپنا جھگڑا لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. منافق کون ہوتا ہے؟ جو ظاہر میں مسلمان ہو. یہ اپنا جھگڑا لے کر حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. حق یہودی کا تھا. حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. منافق کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اس نے یہودی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. وہ یہودی حیران ہوا کہ بھائی تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے،
اس کے بعد بھی عمر کے فیصلے کی ضرورت ہے. لیکن منافق نے اصرار کیا کیونکہ منافق تھا نا، دل میں ایمان تو تھا نہیں. یہ دونوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، دروازہ بجایا، حضرت عمر باہر نکلے. کیسے آنا ہوا؟ یہ فیصلہ کرانا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا. تو اس یہودی نے کہا کہ عمر، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات سن لو کہ جس جھگڑے کا فیصلہ یہ آپ کا مسلمان آپ کے پاس لے کے آیا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں فیصلہ. میں نے فرمایا اچھا، حضور علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا، پھر میرے پاس کیوں آئے؟ جی آپ کے مسلمان نے کہا کہ عمر کے پاس چلتے. فرمایا اچھا مقامات، رکو میں آتا ہوں. اندر گئے، تلوار لائے اور منافق کی گردن اتار دی. دیری نہیں کی، نعرہ تھوڑی لگایا، نہ جلوس نہ نعرہ، ٹھیک ہے، نہ ریلی نہ ہڑتال نہ قرارداد مذمت، کچھ بھی نہیں. تلوار لائے، چل. یہودی سے کہا جس حضور علیہ السلام کے بعد کوئی فیصلہ کرے، حضور علیہ السلام کے فیصلے پر کوئی فیصلہ لے تو عمر کا فیصلہ یہ. کافروں نے، منافقوں نے شور مچایا کہ دیکھو عمر نے اپنے مسلمان بھائی کو مار دیا. منافق ظاہر میں تو مسلمان ہی ہوتا ہے نا، کہ عمر نے اپنا مسلمان بھائی مار دیا. شور ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید فرمائی کہ یہ جو عمر کا فیصلہ ہے یہ درست ہے. رسول پاک کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ مانگتا ہے تو وہ زندہ رہنے کے قابل، نہ اس نے غلط الفاظ استعمال کیے، نہ اس نے گالم گلوچ کی. بس صرف یہ تھا کہ حضور نے فیصلہ کر لیا ہے، اب پھر عمر کے پاس چلتے ہیں. صحابہ کو یہ چیز بھی برداشت نہیں کہ رسول پاک کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کرے. مکہ جب فتح ہوا تو جب لشکر اسلام مکہ میں داخل ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام نعرے لگا رہے تھے، جیسے بلال، حضرت بلال ہو گئے، دوسرے صحابہ جن پر مظالم ہوئے. اب تو ہم چن چن کر بدلے لیں گے، اب ہم فاتح بن کر آئیں. 8 ہجری میں فاتح بن کر آئیں، اب ان کو ماریں گے جنہوں نے میرے سینے پر چٹانیں رکھی تھی، اب نہیں چھوڑوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بدلے کا نعرہ کوئی نہ لگائے، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کا دن ہے. فرمایا سب کو معافی ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. پتھر مارنے والے کو بھی معافی، اونٹ کی اوجڑیاں ڈالنے والوں کو بھی معافی، کچرا ڈالنے والوں کو بھی معافی. ٹھیک ہے نا جی، کچرا ڈالنے والوں کو بھی معافی، سب کو معافی ہے. سارے مکے والے خوش ہو گئے کہ بھائی ہمیں تو معافی ملی. پھر اچانک 11 بندوں کے نام لیے گئے جن میں عورتیں بھی تھیں. فلاں فلاں فلانی فلانی اور فلاں فلاں، یہ جہاں ملیں ان کے سر اڑا دو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیتھ وارنٹ، موت کا پروانہ ان کے لیے اعلان ہو گیا. یہ 11 بندے جہاں ملیں کیا کر دو؟ اڑا دو، چھوڑو نہیں. دنیا حیران تھی، ان کا جرم کیا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے؟ سب مار دیے گئے. ایک بچ گیا جو ان کا سردار تھا، اس کا نام تھا ابن خطل.
خے توئیں لام، ٹھیک ہے نا، ابن خطل یہ ان کا سردار تھا. اس کو پتہ چلا کہ میری موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے. صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پیچھے دوڑے. یہ حرم، مسجد حرم، اپنا حرم کے اندر آ گیا. لوگ صحابہ اس کے پیچھے پھر بھاگے. یہ مسجد حرام میں آ گیا. صحابہ اس کے پیچھے پھر دوڑے. یہ کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ چپٹ کر غلاف میں اندر چھپ کر بیٹھ گیا. صحابہ کرام تلواریں واپس نیاموں میں ڈال کر حضور علیہ السلام، یا رسول اللہ باقی سب قتل کر دیے، ایک بندہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں بیٹھا. کتنی پناہیں؟ پہلی پناہ حرم، مکے کی وہ حدود جہاں کسی جانور کو مارنا بھی منع ہے. ڈاکو بھی اگر اس حد میں آ جائے تو اس کو بھی نہیں مارنا، قاتل کو بھی نہیں مارنا ہے. اس کا گھیرا تنگ کر کے حرم سے باہر نکالو، پھر پکڑو. حرم میں نہیں پکڑ سکتے، مکے کا ایک مخصوص ایریا ہے. پھر دوسرا مسجد حرام، جس کی وجہ سے حرم کو احترام ملا. پھر تیسرا کعبۃ اللہ، جس کی وجہ سے مسجد حرام کو احترام ملا. 3 احترام والی جگہوں میں پناہ لے کر بیٹھا ہے. حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام پہنچے. یا رسول اللہ وہ تو کعبۃ اللہ کے خلاف پناہ لے، آپ نے فرمایا اس کو وہیں پر قتل کر، اس کو کعبۃ اللہ کے خلاف میں وہیں پر قتل کرو. یہ نہیں فرمایا اس کو لے کر باہر حرم سے لے جا کر مارنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا. آپ کی گستاخی پر مبنی شاعری لکھتا تھا، طنزیہ شاعری، تمسخر شاعری میں حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا. اور وہ جو باقی اس کے ساتھی تھے وہ اس کے ساتھ تالیاں بجاتے تھے، اور گانے والیاں تھیں جو گاتی تھیں محفل میں حضور علیہ السلام کی ہجو میں، اہانت میں، تمسخر میں جو شاعر. اس سے پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ کے احترام سے بھی رسول پاک کا احترام بلند ہے. تبھی تو وہاں پر فرمایا کہ اس کو وہیں پر قتل کر. کعب بن اشرف یہودی ابھی بھی اب تو ہیں یا نہیں ہے، اس کے قلعے کی باقیات مدینہ منورہ میں. حضور علیہ السلام کی توہین کی. حضور علیہ السلام مسجد نبی میں فرمایا کہ کون ہے جو کعب سے میری عزت کا بدلہ لے گا. لمبا واقعہ. صحابی کھڑے ہوئے اور اسے واصل جہنم کیا. وہ یہودیہ کنیز، وہ جو نابینا صحابی کی تھی، لونڈی تھی، جس سے نابینا صحابی کے 2 بچے تھے، ایک دن صبح کو اٹھے تو وہ قتل ہوئی پڑی تھی. پوچھا گیا کس نے مارا؟ نابینا صحابی نے کہا میں نے مارا. یہودی جمع ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ آپ کے نابینا صحابی نے ہماری یہودیہ عورت کو قتل کر دیا ہے. حضور علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، اے فلاں تم نے مارا اپنی لونڈی کو؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے مارا. کیوں مارا؟ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، وہ میری خدمت گزار تھی، اس کے پیٹ سے میرے 2 بچے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا وہ آپ کے لیے بکواس کرتی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ نہ کر، ہمارے پیغمبر کی توہین نہ کر، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. نابینا تھا، زندہ، بیداری میں اس کو نہیں مار سکتا تھا. رات کو جب سوئی ہے تو میں نے تلوار اس کے پیٹ میں گھسیڑ کر اس کو مار دیا. آپ کی توہین کر رہی تھی تب.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، میرے صحابی نے صحیح کیا ہے، اور جو میری عزت پر حملہ کرے گا، جو میری توہین کرے گا، اس کا خون ضائع۔ پوری ایک تاریخ ہے اسلام میں گستاخان رسول کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کے واقعات ہیں۔ بہت سارے ایسے، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا گستاخ، اس کو موت کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں دی جاتی، اور اس کی معافی بھی قبول نہیں ہے۔ ابھی آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ 17 ہے، میرے خیال سے گزشتہ جمعہ تھا 10 تاریخ نا، محرم عاشورہ کا۔ گزشتہ جمعے پر ویسے تو میڈیا پر چلتی بے حیائی ہے نا، میڈیا پر کوئی خیر کی بات آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ بے حیائی چلتی ہے، سارے ٹیلی ویژنوں پر بے حیائی چلتی ہے۔ رمضان شریف میں جو 11 مہینے ناچ رہی ہوتی ہیں، وہ جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں شرعی مسئلے بتانے کے لیے۔ عجیب ہماری بدقسمتی ہے پاکستانیوں کی۔ میڈیا پر کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ بھابھی دیور کے ساتھ سیٹے، بہو اپنا جو ہے وہ سسر کے ساتھ سیٹے، یہ ڈراموں میں چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عجیب ایک ماحول بنایا ہوا ہے۔ ویسے تو پورا ٹیویاں جتنے چینل ہیں سارے بے حیائی کا گڑھیں، لیکن سب سے بڑی بے حیائی اور سب سے بڑی بے غیرتی وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، گستاخی، توہین۔ یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی اور، سب نہیں بولتے ہو، نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو قادر تھے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کی تصویر کو محفوظ کر لیتے، ان کی تصویر بھی نہیں ہے۔ تصویر تو دور کی بات، تصویر میں تو ناک، کان، ہاتھ، پیشانی سب ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا سایہ بھی نہیں بنایا، حضور علیہ السلام کا سایہ بھی نہیں بنایا کہ سایہ ہوگا تو وہاں پر بھی لوگوں کے پیر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقدس حضور علیہ السلام کو بنایا کہ دنیا میں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ یہ حضور کے معجزات میں سے۔ گزشتہ جمعے کو پاکستان کے ٹی وی چینل جیو نے ایک فلم کہہ لیں، مووی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ڈرامہ کہہ لیں، چلایا، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے دکھائے گئے۔ یعنی ایک کوئی خاکہ ہے، کردار ہے اس فلم میں، اس میں ایک کردار ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا گیا۔ ہمارا کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا کردار کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کہ جائے کہ آج کا کوئی کنجر بھانڈ ڈراموں میں کام کرنے والا کمینہ لچا، اس کو ہم کردار دے دیں کہ یہ محمد رسول اللہ بنے، یا فرضی ایک کریکٹر بنا کر، آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے نا، آپ فرضی بھی یہ انسان بنا سکتے ہیں، بنا کر اور محمد رسول اللہ اس کو بنایا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ پھر میں جب کہتا ہوں سچی بات تو ہمارے کچھ دوستوں کو پیٹ میں مروڑ بھی ہوتی ہے۔ وہ جیسے شاعر نے کہا ہے نا
مجھے اپنوں نے ہے لوٹا. سنا ہے نا شعر؟ مجھے اپنوں نے ہے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا. میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. یہاں ہمارے مولوی لوگوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. دنیا چیخ رہی ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے. طارق مسعود صفائیاں دے رہا ہے. جی این نیوز والوں کی نیت نہیں تھی توہین کی. تو خدا ہے؟ تیرے کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کی نیت نہیں تھی. تو نے ان سے پوچھا ہے؟ وہ ایک مولوی صاحب بنوریا کا، بنوری ٹاؤن کا نہیں، بنوریا کا، مفتی نعمان نہیں، وہ بھی صفائیاں دے رہا ہے جیو کی کہ نیت نہیں تھی ان کی. اگر بغیر نیت کے جرم کرنا جرم نہیں ہے تو آؤ تم لوگ جو یہ نیت کا راگ الاپ رہے ہیں. میں بیٹھتا ہوں تمہاری ماں بہن کو گالیاں دیتا ہوں، حوصلے سے سنو بیٹھ کر. وہاں تو تم میری نیت کو نہیں دیکھو گے. لے کے آؤ اپنے بوڑھے باپوں کو، میں ان کے سر پہ جوتے لگاتا ہوں. پھر کہو کہ راشد مدنی نے جو جوتے لگائے ہیں یہ اس کی نیت نہیں ہے توہین کی. پھر کہو، پھر مانوں گا میں. باقی تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لاوارث ذات ملی ہے. کچھ ہوش کے ناخن لو. یہ جو تم ڈالر کما رہے ہو، یہ جو میڈیا والوں کے خوشیے اٹھا رہے ہو، یہ قیامت کے دن یہ چیزیں تمہیں نہیں بچائیں گی. قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بچائے گی. اور شفاعت کے لیے صرف مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا بھی ضروری ہے. علم مل جانے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. اگر علم سے عالم بن جاتا ہے تو شیطان سب سے بڑا عالم ہے. جتنا علم شیطان کے پاس تھا آج کسی مولوی کے پاس نہیں ہے اتنا علم. علم کے ساتھ ادب ہونا شرط ہے، اور سب سے زیادہ ادب کا حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور عجیب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں پیمرا کا، اس نے ایکشن لے لیا. شکریہ ادا کرتے ہیں پیمرا کا، اس نے ایکشن لے لیا. شکریہ ادا کرتے ہیں پیمرا کا، اس نے ایکشن لے لیا. ارے جس جرم کی سزا ہے موت، پیمرا اس جرم کی سزا دے رہا ہے 15 دن کے لیے لائسنس کینسل. یہ سزا دے رہا ہے. یہ جو شکریہ پیمرا کے ادا کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کے والد صاحب کو کوئی قاتل قتل کر دے اور اس قاتل کو جج صرف 15 دن قید کی سزا دے، آپ جج کا شکریہ ادا کرو گے؟ آپ تو شور مچاؤ گے، یہ میرے والد کا خون ضائع ہو رہا ہے، قاتل کی سزا موت ہے، اس کو پھانسی دو. اور بے شرمو ڈوب کے مر جاؤ. اپنے باپ کے لیے تم جج کے خلاف بولو گے. اور رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آیا ہے تو پیمرا کے مشہور ہیں. ہم پیمرا کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں کہ بے غیرت ہے پیمرا کے وہ افسران جنہوں نے توہین رسالت کرنے والوں کے لیے صرف 15 دن کے لیے لائسنس منسوخ کیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پیمرا کے جن افسروں نے یہ تجویز دے کر فیصلہ سنایا ہے ان پر بھی توہین رسالت کے تحت FIR درج کرو. صحیح ہے یا غلط ہے؟ رسول اللہ کے گستاخ کے ساتھ رعایت کرنا بھی گستاخی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں انگلش میں یا فارسی میں تو نہیں بول رہا نا. رسول اللہ کے گستاخ کے ساتھ رعایت کرنا بھی گستاخی ہے. جیو والے رسول اللہ کے گستاخ ہیں، پیمرا نے ان کے ساتھ رعایت کی ہے، اس لیے پیمرا کے ذمہ دار بھی گستاخ ہیں. پوری قوم سے معافی مانگیں. جیو والوں کے خلاف
295C توہین رسالت، 295A مذہبی جذبات مجروح کرنا، ان دفعات کے تحت FIR داخل ہو نہیں ہو، داخل ہو اور گرفتار ہو. اور یہ ان کا پہلا جرم نہیں. میرے پاس کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، ایک ڈرامہ ہے، کیا نام ہے؟ ضبط ڈرامہ ہے. یہ بڑے حرامی ہیں، انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا لیکن کسی نے محفوظ بھی کر لیا. اس ڈرامے میں ایک، آپ کہتے ہو اداکارہ، میں تو کہتا ہوں کنجری، وہ ڈرامے میں غصے میں ایکٹر ہے، غصے میں چیزیں اٹھا کر پھینک رہی ہے، ایسے اٹھا کر پھینک رہی ہے. ایک کتاب ہے اسلامک اسٹڈی کے نام سے، اس کے ٹائٹل پر روضہ رسول اور مسجد نبوی کی تصویر ہے، اسے بھی اٹھا کر پھینکا ہے اس نے ڈرامے میں. رسول اللہ کے روزے کی تصویر کو پھینکنا توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہ میری وجہ سے کہہ رہے ہو یا اپنے ایمان کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ ایمان کی وجہ سے. یہ توہین انہوں نے کی ہے 10 جون کو، اور یہ توہین جو کی ہے خاکے رسول پاک کے دکھائے ہیں، یہ 26 جون تھی، جمعہ 26 جون کو. اور ذرا پیچھے جاؤ، یہ حکیم حفظ الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی آپ میں کوئی بیٹھا ہوگا پرانے یہاں جو والد صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. 90 میں اسی جنگ اور اخبار نے ایک اشتہار شائع کیا 2 دن. اس اشتہار میں انسان کے نچلے دھڑ کی تصویر دی، پینٹ پہنی ہوئی ہے، بوٹ پہنا ہوا ہے، یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھڑا ہے. ایک بوٹ پہ لکھا ہوا ہے اللہ، دوسرے بوٹ پہ لکھا ہوا ہے محمد، اور عین پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد. یہ اس وقت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹنڈو آدم تھانے میں FIR درج کرائی، کیس چلا، چالان ہوا، قبل از گرفتاری ضمانت کے اپیلیں ہوئیں، ایک درخواست دی گئی کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے. 30 سال بلکہ 35 سال صرف حکومت پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ جو حضور کا نام غلیظ جگہ پر لکھا گیا ہے وہ کیس چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہ کہاں پر پڑی رہی فائل؟ سپریم کورٹ میں. 35 سال کے بعد جب فریادی بستر پر پڑ گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، مجرموں کو پتہ لگ گیا کہ اب کیس پہ فریادی نہیں آ سکے گا، تب سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلہ دیا کہ یہ کیس چلنے کے قابل ہے، چلاؤ. اب تمہارا باپ چلائے گا یا تمہاری مائیں قبروں سے آ کر چلائیں گی، فریادی تو چلنے کے قابل نہیں. اور 2 سال کے بعد فریادی دنیا سے چل بسا. اس وقت پیغمبر کی توہین کرنے پر اگر میر خلیل الرحمان کو پھانسی دے دی جاتی تو آج میر شکیل الرحمان کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے ٹی وی چینل پر رسول پاک کی گستاخی ہو. آپ رسول پاک سے وفا کرو گے یا جیو ٹی وی سے؟ رسول اللہ سے. نہیں، اپنے ایمان سے بولو. میں تو تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ تم رسول اللہ کے طرفدار ہو یا جیو کے طرفدار ہو؟ جو رسول اللہ کے طرفدار ہیں ہاتھ بلند کریں، اور دونوں ہاتھ بلند کریں. رسول اللہ کے طرفدار ہو؟ رسول اللہ کے دشمن سے مقابلہ کرو گے؟ ان کے ساتھ لڑو گے؟ تو بھائیوں، میں ہتھیار داری لڑائی نہیں بتا رہا، میں صرف سوشل میڈیا کی لڑائی بتا رہا ہوں. اپنے فیس بک آئی ڈیوں پر اگر آپ نے جیو کی آئی ڈی کو فالو کیا ہوا ہے اسے انفالو کر دو اور بلاک کر دو. اگر انسٹاگرام پر آپ کا اکاؤنٹ ہے
اور اس پر آپ کے جیو کا چینل چل رہا ہے، اسے انفالو کر دو اور بلاک کر دو. اور اگر یوٹیوب پر آپ نے جیو کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کو ان سبسکرائب کر دو اور اس کو بلاک کر دو. یہ بندوق سے زیادہ ان کے منہ پہ موچڑا پڑے گا. پاکستان میں 24 کروڑ مسلمان رہتا ہے. اگر صرف 24 کروڑ میں سے 12 کروڑ ان کے سبسکرائبر اس کو ڈیلیٹ کر دیں، رب محمد کی قسم ہے یہ ہمارے گٹر کا پیشاب پینے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن میں ان آستین کے سانپوں کا کیا کروں؟ میں ان میر جعفر اور میر صادق کا کیا کروں جن کی داڑیاں میری طرح ہیں، جو مسجد کے منبر پر بیٹھتے ہیں اور گستاخان رسول کی صفائیاں پیش کرتے ہیں؟ طارق مسعود صاحب، نعمان نعیم صاحب، یاد رکھو یہاں تم نے رسول پاک کے ساتھ غداری کی ہے. قیامت کے دن تمہارا میرا سامنا ہوا تو تمہارا گریبان پکڑ کر رسول اللہ کی دربار میں لے کر جاؤں گا. پھر دینا وہاں پر جواب. آج تم صفائیاں پیش کرتے ہو کہ ان کی نیت نہیں تھی. تم غیب جانتے ہو، تم دل کے اندر کا حال جانتے ہو. اور ٹٹوؤں اور زر خریدو اور ڈالروں پر پلنے والوں، سن لو، پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے رسول پاک کی توہین چاہے نیت سے کرو چاہے بغیر نیت کے کرو، وہ توہین ہی ہے اور اس کی سزا موت ہے. تم بنو کتے رسول اللہ کے گستاخوں کے، ہم چوکیدار بنیں گے محمد کی عزت کے انشاءاللہ. تم کھاؤ ان کی ہڈیاں، ہم سوکھی روٹی کھا کر بھی رسول پاک کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ. کرو گے یہ کام انشاءاللہ؟ اور ہماری وکیلوں سے مشاورت جاری ہے انشاءاللہ. وکیلوں سے مشاورت کے بعد انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے میں نمائندہ بن کر ٹنڈو آدم کی پولیس اسٹیشن پر بھی جیو نیوز کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست جمع کرائی جائے گی. ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ آپ کی طرف سے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہوگی. جتنا ہمارا اختیار ہے ہم لڑیں گے بھی، چیخیں گے بھی، چلائیں گے بھی. لوگ اپنی پیٹ بھرنے کے لیے چلاتے ہیں، لوگ اپنا گھر بنانے کے لیے چلاتے ہیں. نہ پیٹ بچے گا نہ گھر بچے گا. بچے گی تو محمد کی غلامی بچے گی اور ہم محمد کی غلامی کے لیے چلائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اول و آخر رسول پاک کا وفادار بنائے. جیو کا بائیکاٹ کرو گے؟ اپنے ٹیلی ویژن چینل پر جیو مت چلاؤ، یوٹیوب پر جیو مت چلاؤ، فیس بک پر جیو مت چلاؤ، انسٹاگرام پر جیو مت چلاؤ، ٹویٹر پر جیو مت چلاؤ. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور جن کے پاس یہ کچھ بھی سوشل میڈیا نہیں ہے تو ان کے پاس گھر میں ٹی وی ہے نا، اس ٹی وی پر جیو نہیں چلاؤ، کوئی اور چینل چلاؤ اور جگہ سے خبریں پوچھو. جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا، جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا، جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا، جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے. ہمارے لیے اول بھی رسول، ہمارے لیے آخر بھی رسول، ہمارے لیے ظاہر بھی رسول، ہمارے لیے باطن بھی رسول، ہماری زندگی بھی رسول، ہماری موت بھی رسول. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.